نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل کہہ دیجئے من یرزقکم کون تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ام من یملک السمع یا کون مالک ہے تمہارے کانوں کا، والابصار اور آنکھوں کا، ومن یخرج اور کون نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، ویخرج اور کون نکالتا ہے، المیت میتہ مردے کو، من الحی زندہ سے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ قل قول اقوال مقولہ اقوال ذری، یرزقکم رزق رازق رزاق، السمع اعلی سماعت محفل سماع، الابصار بصارت سمع و بصر بصیرت، یخرج خارج خروج اخراج اور خارجی امور، الحیہ حیات موت و حیات، احیاء دین۔ ربک کا ورڈ ہمارے پاس یہاں پہ آیت کے اس حصے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 31 میں فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان و زمین سے، یعنی رازق کون ہے، زمین و آسمان میں رزق دینے والی ذات کون ہے، اور کون مالک ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا، یعنی آنکھوں اور کانوں پر کس کی ملکیت ہے، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، اور کون نکالتا ہے مردے کو زندہ سے۔ اب زندہ سے مردے کو اور مردہ سے زندے کو نکالنے کی سب سے واضح مثال مرغی کی ہے۔ مرغی زندہ ہے اور اس سے نکلنے والا انڈا جو ہے وہ مردہ ہے، اور انڈے سے نکلنے والا چوزا یا بچہ وہ مردہ سے زندہ نکالنے کی مثال، اور اسی طرح سے زمین بے جان مردہ، اور اس سے نکلنے والے پودے، اس سے نکلنے والے پھل پھول جو آگے رزق کو پھیلانے والے، آگے پھلوں کو پھولوں کو پھیلانے والے، یہ اللہ تعالیٰ کی واضح مثالیں ہیں کہ کون مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور کون مردے سے زندہ کو، اور کون زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ وَمَن یُدَبِّرُ اور کون تدبیر کرتا ہے، کس چیز کی، الامر ہر کام کی، فَسَيَقُولُونَ پس ان قریب وہ سب کہیں گے، اللہ اللہ، فَقُل تو کہو، افلا تتقون کیا پھر نہیں تم ڈرتے، فَذَلِكُمُ اللَّهُ پس یہی ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، الحق سچا، فماذا پھر کیا ہے، بعد الحق حق کے بعد، الا سوائے، الدلال گمراہی کے، فأنا تصرفون پھر کہاں تم سب پھرے جاتے ہو، کذالک اسی طرح، حقت ثابت ہو گئی سچ، کلماتی بات، ربک تیرے رب کی، علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے، فسقوا سب نے نافرمانی کی، انہم کہ بے شک وہ، لا یؤمنون وہ نہیں سب ایمان لائیں گے۔ قل کہہ دیجئے، حل کیا، من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے، من یبدعو کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو، الخلق مخلوق کو، ثم یعیدہ پھر دوبارہ بناتا ہو اسے، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، یبدعو پہلی بار پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہم میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یدبرو تدبیر، مدبر تدبر، الامر امر، امور آمر، امور داخلہ، فسیقولون قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری، تتقون تقوی متقی و پرہیزگار، الدلال دلالت و گمراہی، تصرفون اسراف صرف اور تصریف، کلمات کلمہ کلمات کلمہ طیبہ، علی الایمان علیحدہ، علی الوجہ بصیرت، فسقو فاسق فسق و فجور، یؤمنون امن ایمان اور مومن، شرکائکم شرک مشرک شرکا اور مشرکین مکہ، یبدعو ابتدا مبتدی طالب علم ابتدائی طور، الخلق خالق خلق مخلوق اور خلقت، یعیدہ اعادہ کرنا دہرانا۔ اس پیج پہ جو ہمارے سامنے اب سبق کے لیے موجود ہے، عربک کا لفظ کوئی بھی نہیں ہے،
ساری ریپیٹیڈ ورڈز ہیں، یہ اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 31 مکمل ہوگی یہاں پہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کون تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، یعنی کون ایک ریسورس پیدا کرتا ہے، ایک تدبیر، ایک پلاننگ کرتا ہے، پس ان قریب وہ کہیں گے اللہ۔ یعنی جو بھی کام ان سے پوچھا جائے گا نا، کفار سے، مشرکین سے، منافقین سے، کہ کون کرتا ہے ایسے، کون پیدا کرتا ہے، کون زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، تو وہ فوراً کہیں گے اللہ۔ آیت کے آخری حصے میں دیکھیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تو کہو پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ یعنی جب تم اس بات کو کہنے کے لیے تیار ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ آیت نمبر 32 پس یہی ہے اللہ تمہارا سچا رب، پھر کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ یعنی حق کے بعد جب سچی بات معلوم ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر حق کے بعد گمراہی کے اور کچھ بھی نہیں۔ پھر کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کدھر کو گھوم رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ جیسے ایک آواز سے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کو پکڑ لینا کندھے سے، مخاطب کرنا کہ تم یہ بھی کر رہے ہو، یہ بھی کر رہے ہو، تمہیں ہر بات کا پتہ بھی ہے، سچائی پر بھی، اور سچائی کی تصدیق بھی کر رہے ہو، پھر کہاں پھر رہے ہو تم؟ یعنی پھر کہاں بہہ کے پھر رہے ہو؟ پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ اسی طرح ثابت ہو گئی تیرے رب کی بات، یعنی تیرے رب کی بات سچی ہو گئی، یعنی جو اس نے کہا سچ کہا۔ ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک نہیں وہ ایمان لائیں گے، یعنی وہ بات سچ ثابت ہو گئی تیرے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جو مرضی کر لیں، بے شک وہ مانتے ہیں کہ ہر کام کی تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو مخلوق کو پھر دوبارہ بناتا ہو اسے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے۔ یعنی یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے واضح چیلنج کیا ہے کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ پھر پیدا کرتا ہے؟ یہ صلاحیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں، جو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کسی چیز کو نئے سرے سے بنانا، اس کو تخلیق کرنا، اس کو مارز وجود میں لانا ایک بہت مشکل کام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت احسن طریقے سے اسے کیا، تو پھر جب پہلی بار پوری کائنات کی تخلیق ہو سکتی ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کہاں ناممکن یا مشکل ہوگا؟ خلق کا مخلوق کو ثم یعیدہ، پھر وہی دوبارہ بناتا ہے اسے، فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تم سب بہکائے جاتے ہو؟ آیت نمبر 34 یہاں مکمل ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے، وہی اس کو دوبارہ بنائے گا، پھر تم کہاں بہہ کے پھر رہے ہو؟ یعنی اس کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ قل کہہ دیجئے حل من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے، من یہدی کوئی ہے جو ہدایت دیتا ہو، الی الحق حق کی طرف، قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، للحق حق کی، افمن یہدی تو بھلا کیا جو ہدایت دیتا ہو، الی الحق حق کی طرف، احق وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع کہ وہ پیروی کیا جائے، من یا جو لا یہدی وہ نہیں ہدایت پاتا، الا ان یہدا مگر یہ کہ وہ ہدایت دیا جائے، فما لکم تو کیا ہے تم کو، کیف تحکمون کیسے تم سب فیصلے کرتے ہو، ومن یتبع اور نہیں پیروی کرتے، اکثرہم ان میں سے اکثر، الا الظن مگر گمان کی، ان الظن بلا شبہ گمان، لا یغنی نہیں فائدہ دیتا، من الحق حق سے یعنی حق کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ الخلق خالق، خلق مخلوق اور خلقت اور تخلیق، یعیدہ اعادہ کرنا دہرانا، کل قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی، من جانب من جملہ من حیث القوم، شرکائکم شرکا مشرک شرکا اور مشرکین مکہ، یہدی ہدایت، ہادی مہدی اور ہدایت یافتہ، الی مکتوب الی مرسل الی اور دائی الی الخیر، للحق حق حقوق مستحق اور حقیقت، یتبع اتباع تابع فرما متبع سنت، کیفا کیف کیفیت بہر کیف، تحکمون حکم احکام حکم نامہ اور محکوم اور حکومت، اکثر اکثر کثرت کثیر تعداد، ظن زن حسن زن بد زن، یغنی غنی اور اغنیا
ربک کا ورڈ ایک ہے صرف، تو فکون تم بہکائے جاتے ہو۔ آیت نمبر 35، کہہ دیجئے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اس پچھلی آیات میں مخاطب کیا کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلی دفعہ بھی پیدا کرے اور دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف۔ کہہ دیجئے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے حق کی طرف۔ تو کیا جو ہدایت دیتا ہو حق کی طرف، یعنی ہدایت دینے والا حق کی طرف، سچ کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، تو کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی ہم پیروی کریں، یا جو نہیں ہدایت پاتا مگر یہ کہ ہدایت دیا جائے؟ تو کیا ہے تم کیسے فیصلے تم کرتے ہو؟ یعنی کہ کیا وہ زیادہ حقدار نہیں ہے جو حق دیتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، یا وہ جو نہ خود حق پر ہیں، نہ حق پر چلتے ہیں، نہ چلنے دیتے ہیں، نہ حق کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ کہاں اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں؟ اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی، یعنی جو خود ساختہ باتیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ بلا شبہ گمان نہیں فائدہ دیتا، یعنی گمان جو ہے اپنی خود ساختہ باتیں وہ فائدہ نہیں دیتی حق سے، یعنی حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ بے شک اللہ علیم بما یفعلون، علیم بما یفعلون، خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ سب کر رہے ہیں۔ وما کانا، اور نہیں ہے، حاذ القرآن، یہ قرآن، ہرگز ایسا، این یفترا، کہ گھڑ لیا جائے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیکن تصدیقا، لیکن یہ تصدیق ہے، الذی، اس کی جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہے، وتفصیلا، اور تفصیل ہے، الکتاب، اس کتاب کی، لا ریبہ، کوئی شک نہیں، فیہ، اس میں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب سے۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یفعلون، فعل، فاعل، افعال اور مفعول۔ یفترا، افترا پردازی، افترا باندھنا۔ تصدیق و صادق، تصدیق، مصدقہ اور صداقت۔ تفصیلہ، مفصل، تفصیل، تفصیلات اور تفصیلی۔ ریبہ، لا ریب، لا ریب الکتاب۔ عالمین، عالمی بھائی چارہ، اقوام عالم۔ یقولون، قول، اقوال مقولہ اور اقوال زرعی۔ عربک کا ورڈ صرف ایک ہے، دونی، سوائے، باقی ورڈز ہمارے ریپیٹیڈ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 36 کو کمپلیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، خوب جاننے والا اس کو جو وہ کر رہے ہیں، اور نہیں ہے یہ قرآن ہرگز ایسا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے ٹاپک کو منتخب کیا کہ نہیں ہے یہ قرآن ہرگز ایسا کہ گھڑ لیا جائے اللہ کے سوا، اور لیکن یہ تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی ہر وہ کتاب جو اس سے پہلے ہے یہ ان کی تصدیق ہے، اور تفصیل ہے اس کتاب میں، یعنی اس کتاب میں ہر بات کی تفصیل موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے لے کر قیامت کے بعد، قیامت تک کے تمام باتیں اس میں تفصیل سے بیان کر دی، اس میں کوئی شک نہیں، تمام جہان والوں، تمام جہان کے رب کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو پھیلانے والا بنائے۔ ہمیں اس کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے جوڑ کے رکھے، قرأت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ ہمیں اٹھائے، آمین ثم آمین، اور یہ کتاب ہماری شفاعت کرنے والی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔